بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو اپڈیٹس آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اور پھر ایک دم سے جسمانی لحاظ سے بے حد کمزور سی لڑکی نے پانی سے بھرا ہوا بھاری بھرکم مٹکا اپنے دونوں ہاتھوں میں نہایت سہولت سے اٹھا لیا۔ بیک وقت کئی لبوں سے تحیر خیز چیخیں بلند ہوئی اور ہم سب دم بخود کھڑے اس کمزور لڑکی کی اس حرکت یا طاقت کے مظاہرے کو حیرت سے تکتے رہ گئے۔ مٹکا اٹھاتے ہی اس نے صرف ایک نظر کھڑے ہوئے لوگوں پر ڈالی اور مٹکا اپنے چہرے کے قریب کر کے مٹکے کے کنارے سے اپنے لب چپکا دیے۔ غڑپ غڑپ پانی اس کے حلق سے نیچے اترنے لگا۔ چونکہ اس کا منہ چھوٹا تھا اور مٹکے کا دہانہ بڑا تھا، اس لیے مٹکے سے گرنے والا پانی اس کے کپڑوں اور جسم کو بھی ترک کیے جا رہا تھا۔ جس قدر پانی وہ پی سکتی تھی اس نے پیا اور پھر مٹکا اپنے سر سے بلند کیا اور باقی ماندہ پانی اپنے سر پر انڈیل دیا۔ سارے کمرے میں پانی پھیل کر رہ گیا۔ یہ آگ نہیں بجھتی، یہ آگ نہیں بجھتی کہہ کر اس نے مٹکا صحن کی طرف اچھال دیا۔ زمین پر گرتے ہی مٹی کا بنا ہوا مٹکا کئی ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گیا اور وہ جلے پاؤں کی بلی بنی ادھر ادھر اس طرح چکرانے لگی جیسے اسے کوئی نامعلوم سی بے چینی چین نہ لینے دے رہی ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی اس قدر بہادری دکھانے کے حق میں نہیں تھا کہ اس لڑکی سے اس عجیب و غریب حرکت پر کوئی سوال کرتا۔ مجھ سمیت یقیناً سب کو یہی خوف دامن گیر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس لڑکی سے کوئی سوال کریں اور وہ ہمیں بھی خالی مٹکے کی طرح اٹھا کر پھینک دے۔ اچانک وہ ایک کونے کی طرف دیکھ کر رک سی گئی۔ اس کی آنکھیں ہیروں کی مانند چمک اٹھی اور وہ تیزی سے صحن کی طرف لپکی جہاں ٹھنڈے پانی سے بھرا کولر ایک کونے میں رکھا تھا۔ اس نے جپٹ کر واٹر کولر اٹھا لیا اور ڈھکن کھولتے ہی پانی اپنے سر پر ڈھیلنے لگی۔ حیرت انگیز طور پر تمام پانی اس کے سر یا تالو میں اس طرح جذب ہونے لگا جیسے صحرا کی ریتیلی زمین میں جذب ہو رہا ہو۔ کون ہو تم اور یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ پھپھو گلناز جو کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی، جو ہی گھر میں داخل ہوئی مٹکے کے ٹکڑے اور صحن و کمرے میں پانی دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ ارے دیکھو کیسے ٹھنڈا پانی برباد کر رہی ہے، سب کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، اسے کولر نہیں چھین سکتے؟ پھپھو گلناز نے ہمیں غصے بھری نظروں سے گھورا اور تیزی سے اس لڑکی کی طرف بڑھی جیسے سلطان رائی گنڈاسا لیے دشمن کی طرف بڑھتا ہے۔ وہیں رک جا، آگے نہیں بڑھنا۔ لڑکی نے ایک جھٹکے سے گردن گھما کر پھپھو گلناز کی طرف دیکھا۔ اف خدایا، اس کی آنکھیں اس قدر سرخ تھی جیسے لہو ان میں اتر آیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایسی وحشت اور دہشت ابھر آئی تھی کہ میرا دل بندر والے کی ڈگڈگی کی مانند بجنے لگا، اور جس بات نے پھپھو گلناز کے بھی چھکے چھڑا کر رکھ دیے وہ اس کی آواز تھی، جو کہیں سے بھی کسی کمزور لڑکی کی آواز نہ تھی بلکہ ایک مرد کی آواز تھی، بے حد کرخت اور بھدی آواز، جیسے بیک وقت کئی ڈھول ایک ساتھ بے دردی کے ساتھ پیٹے جا رہے ہوں۔ اندھی ہے کیا؟ تیرے کو دکھائی نہیں دے رہا میرے پورے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے؟ یہ آگ نہیں بجھتی، یہ آگ نہیں بجھتی۔ اس نے واٹر کولر بھی دیوار پر دے مارا اور دھن دھنادن اپنے ہاتھوں سے اپنا سر بے رحمی سے پیٹنے لگی۔ پھپھو گلناز کو تو لگتا تھا کسی نے سحر پھونک کر پتھر کا بنا ڈالا ہو۔ وہ بت سی بنی کھڑی لڑکی کے حرکات کو محض حیرت سے آنکھیں پھاڑے تکتی رہ گئی۔ ہٹو ہٹو، راستہ بناتی ایک ڈیڑھ عمر کی عورت آگے بڑھی اور تیزی سے اس لڑکی کی طرف لپکی۔ ماسی رشیدہ، یہ تمہاری بیٹی ہے کیا؟ کیا ہوا اسے؟ پھپھو گلناز کی ناگواری ہمدردی میں تبدیل ہو گئی۔ معافی چاہتی ہوں جی، اس پر حساب آتا ہے تو یہ ایسی ہی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ اسے بھی اس وقت بات کا ہوش نہیں رہتا کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ ابھی اسے آرام دلاتی ہوں۔ ماسی رشیدہ نے جھٹ پٹ دوپٹے کا پلو کھولا اور 2 روپے کے سکے کے برابر ایک چاندی کا سکہ نکال کر اس کے تالو پر رکھ دیا اور اپنی ہتھیلی سے سکے پر دباؤ ڈال کر کھڑی رہی۔ کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ لڑکی پر چاندی کا سکہ اثر انداز ہونے لگا اور اس کی آنکھیں اس طرح بوجھل ہونے لگی جیسے اس پر غنودگی طاری ہو گئی ہو، اور پھر ماسی رشیدہ کے ہاتھوں میں جھول کر رہ گئی۔ ماسی رشیدہ پھپھو گلناز کی پڑوسن تھی، بے حد غریب سی خاتون تھی جن کا بھری دنیا میں سوائے ایک بیٹی کے کوئی عزیز نہ تھا۔ پھپھو گلناز نے اپنے بیٹے کے شادی کے موقع پر
اسے کام کی زیادتی کے باعث گھر کے کام کاج کرنے کے لیے اپنے ہاں چند دنوں کے لیے رکھ لیا تھا۔ دور و نزدیک کے تمام عزیز و قارب پھپھو کے ہاں 15 دن پہلے ہی ڈیرہ جمانے چلے آئے تھے۔ شادی بیاہ کے گھروں میں کام کی ویسے بھی زیادتی ہوتی ہے، ایسے میں کوئی کام دگنا کرنے والے چلے آئے تو بیزاری اور چڑچڑا پن پھٹکار کی طرح چہرے پر واضح برستی دکھائی دیتی ہے۔ ماتھے کی سلوٹیں بھی بآسانی گنی جا سکتی ہیں جو اس وقت ماسی رشیدہ کی بیٹی کی وجہ سے پھپھو کے ماتھے پر ابھر آئی تھی۔ آپ ناراض نہ ہو جی، میں ابھی سارا پانی صاف کیے دیتی ہوں۔ ماسی رشیدہ نے گہری نیند سوئی ہوئی اپنی بیٹی کو صحن میں ایک کونے میں پٹخ دیا، اور وہ اسی طرح بے حس و حرکت ہو چکی تھی جیسے سوئی نہ ہو، مر گئی ہو۔ پھر ماسی رشیدہ شلوار چڑھائے اور دوپٹہ کمر سے باندھے صفائی میں جٹ گئی۔ اس نے چاندی کا سکہ اپنے دوپٹے کے پلو سے دوبارہ باندھ لیا تھا۔ اس عجیب و غریب واقعے نے میرے اندر کی مصنفہ کو بے چین و بے قرار کر کے رکھ دیا کہ میں ماسی رشیدہ سے ان کی بیٹی کو لاحق بیماری کے بارے میں دریافت کروں۔ سب سے زیادہ تجسس تو اس بیماری کے نام میں پوشیدہ تھا، حساب۔ یہ ایک ایسا نام تھا جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا، اور نہ ہی اس قدر ہلجھے ہوئے حساب میں کسی کو مبتلا دیکھا تھا۔ البتہ زمانہ طالب علمی میں اس حساب میں بڑے بڑوں کو چکرا کر گرتے ضرور دیکھا تھا۔ خود ہم بھی لیمو اور نمک پانی پی کر ہوش میں لائے گئے تھے۔ جو ہی ماسی رشیدہ صفائی ستھرائی سے فارغ ہو کر اپنی بیٹی کے قریب جا کر بیٹھی، میں بھی کسی جن کی طرح ان کے اعصاب پر سوار ہو گئی۔ میں نے بآسانی تاڑ لیا کہ ماسی رشیدہ کی آنکھوں کے کنارے نمکین پانی سے لبالب بھرے ہوئے تھے، اور وہ بے انتہا محبت سے اپنی جوان بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ادب و لحاظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے پہلے ادھر ادھر کی بے فضول ہانکی، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے مطلب کے سوالات پر چلے آئی۔ کیا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے مجبوراً بے تکے سوال سے ابتدا کی۔ ماسی نے پہلے میرے سوال کا جواب اپنا مونڈا اقرار میں ہی لا کر دیا، اور دوسرے سوال کے جواب میں کلثوم کہہ کر اس طرح اپنے دوپٹے سے اپنا چہرے کے پسینے کو خشک کرنے لگی جیسے اس موضوع پر زیادہ بات کرنا نہیں چاہتی ہو۔ اگر وہ اخلاقیات سے آری کوئی خاتون ہوتی تو مجھے واضح لفظوں میں کہہ دیتی، اب دماغ مت چاٹو اور مجھے تھکن اتارنے دو۔ ان کی اسی شرافت کا فائدہ اٹھا کر میں ان کے سامنے ٹک گئی۔ کیا بیماری ہے اسے؟ میں نے گہری نیند کے سمندر میں غرق کلثوم پر ایک نظر ڈال کر ڈھٹائی سے اگلا سوال داغ دیا۔ اس پر حساب ہے۔ میرا دل چاہا اپنا سر پیٹ لوں، کیونکہ ماسی نے وہی جواب دیا جس کی وجہ سے میں تجسس میں مبتلا ہوئی تھی۔ یہ حساب کیا ہے؟ میں نے مجبوراً پوچھ ہی لیا۔ میرا ذاتی خیال تھا کہ حساب کا نصاب میں شامل محترم ریاضی کی فیملی سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن اپنے چھچھورپن کی عادت سے مجبور ہو کر میں نے یہ بھی فرض کر لیا کہ ممکن ہے یہ حساب جمع و تفریق والا ہی ہو جسے ریاضی کی فیملی کے سرپرست اعلیٰ الجبرا اور جیومیٹری نے مار کر اپنے خاندان سے آگ کر ڈالا ہو۔ بے سہارا حساب کہیں ٹھکانہ نہ پا کر کلثوم پر ہی عاشق ہو بیٹھا ہو، لیکن ماسی رشیدہ نے جو تعریف حساب کی بیان کی وہ مجھ ناچیز کے نادر خیالات سے قطعی ہٹ کر تھی۔ حساب اس شیطان، جن یا بدروح کو کہتے ہیں جو کنواری لڑکیوں پر حاوی ہو کر انہیں اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ کہیں یہ جن اور بدروح از خود کسی پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور کہیں کوئی اپنی دشمنی کی وجہ سے ان کو دشمنوں کی لڑکیوں یا لڑکوں پر حاوی کروا دیتے ہیں۔ لیکن پھپھو گلناز نے بعد میں حساب کی تعریف یہ بیان کی تھی کہ یہ ایک ایسا گڑھا ہے جو آپ کھودتے تو کسی اور کو گرانے کے لیے ہیں، لیکن انجانے میں آپ خود ہی اس گڑھے میں لڑکھڑا کر بے دردی سے منہ کے بل گرتے ہیں۔ اور ماسی رشیدہ کی کہانی سننے کے بعد مجھے پھپھو کے بیان کردہ تعریف زیادہ مناسب لگی۔ ماسی رشیدہ نے میرے بے حد اصرار پر اپنی دکھ بھری کہانی بیان کرنے کی ابتدا کی۔ میرا باپ کاسو ہیروئن کے نشے کا عادی تھا، اور میری ماں ایک بدکردار عورت تھی۔ محلے میں بسنے والے تمام برے مرد میری ماں سے دن رات ملنے آتے رہتے تھے۔ ہمارے محلے والے یہ کہا کرتے تھے کہ میری ماں نے جان بوجھ کر میرے باپ کو نشے میں مبتلا کروایا تھا، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ میری ماں کی بدچلنی سے واقف ہونے کے بعد میرے باپ نے جان بوجھ کر خود کو نشے میں ڈبو دیا تھا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں تنہائی کا عذاب میرے ہی دامن میں آ کر پڑا تھا۔ ماں دن رات مجھے ایک کمرے میں بند رکھتی تھی اور خود رنگ رنگ کے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کہے بکھیرا کرتی تھی۔ ایک رات میرے کانوں نے ماں کی چیخنے چلانے کی ایسی آوازیں سنی جیسے وہ کسی سے لڑ رہی ہو۔ صبح اس نے مجھے بتایا
کہ اس نے اپنے کسی جاننے والے کو بیوقوف بنا کر دونوں ہاتھوں سے خوب لوٹا تھا، لیکن یہ بات کئی دنوں بعد اس کی عقل میں آئی کہ دراصل وہی جاننے والا اماں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اس نے ایک بار مجھے اماں کے ساتھ کہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ میرا خواہش مند بن بیٹھا تھا، لیکن وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند نہیں تھا۔ جتنی رقم اس نے میری ماں کو دی تھی، اس کے عوض مجھے 15 دن اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ مختصر یہ کہ اس نے اپنا کہا پورا کر دکھایا، اور یہی وہ نیا موڑ تھا جہاں سے میرے پاؤں برائی کے راستے کی جانب قدم بقدم بڑھتے چلے گئے۔ 10 سال تک میں ان کانٹوں بھری راہ پر ننگے پیر چلتی رہی۔ میری ماں مر گئی، لیکن جس دلدل میں وہ مجھے دھکیل گئی تھی، اس دلدل سے مجھے نکالنے والا کوئی ایک بھی سہارا نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ برائی کا وہ دلدل مجھے مکمل طور پر اپنے اندر جذب کر لیتا، نجیب اللہ امید کی کرن بن کر نمودار ہوا۔ نجیب اللہ ایک بے حد نیک، شریف، نمازی اور پرہیزگار شخص تھا۔ ایک دن وہ میرے غریب خانے پر تشریف فرما ہوئے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران و پریشان سی ہو اٹھی۔ وہ مجھے برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے رہے، اور خاص طور پر جس برائی میں مبتلا تھی، دنیا اور آخرت میں اس برائی کے نقصانات سے مجھے آگاہ کرتے رہے۔ یہ تو مجھے بعد میں علم ہوا کہ محلے کے خبیث مردوں نے انہیں جان بوجھ کر میرے پاس بھیجا تھا۔ ان سب نے نجیب اللہ کو یہ بتایا تھا کہ برائی کی جڑ میری ہی ہستی ہے، لہٰذا وہ مجھے رائے راست پر لانے کے لیے کئی دنوں تک میرے گھر آتے رہے۔ ہاں، میں ایک بری عورت ہوں، اس لیے کوئی مرد مجھ سے شادی نہیں کرتا، حالانکہ بہتے پانی میں اپنے گندے ہاتھ سب ہی دھو رہے ہیں۔ ہاتھوں کا میل پانی کو گندا کر رہا ہے، یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن پانی کی گندگی ہر زبان کا فسانہ بنی ہوئی ہے۔ آپ کو اگر برائی ختم کرنے کا شوق چڑھا ہے تو آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، نہ رہے گا بھانس، نہ بجے گی بانسری۔ میرا خیال تھا بہت سے شریفوں کی طرح جو مجھے نصیحت فرما رہتے تھے، نجیب اللہ بھی نکاح کا سن کر اسی طرح بھاگ کھڑے ہوں گے کہ کبھی خواب میں بھی ادھر کا رخ نہیں کریں گے، لیکن وہ دوسرے ہی دن قاضی اور گواہوں کے ہمراہ دوبارہ آن دھمکے اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے باپ ہیں۔ بہرحال وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ مجھ جیسی عورت سے نکاح کرنے پر انہیں اپنے خاندان والوں کی کتنی تلخ باتیں، طعنے اور ناراضگیاں مول لینی پڑی، یہ ایک الگ ہی کہانی ہے۔ مختصر یہ کہ 1 سال بعد میں نے نجیب اللہ کی بیٹی کلثوم کو جنم دیا، لیکن میری کلثوم میں وہ بات نہ تھی جو نجیب اللہ کی دونوں بیٹیوں ہیرا اور حوریہ میں تھی۔ ہیرا اور حوریہ حسن و جمال میں آسمان سے اتری ہوئی حوریں دکھائی دیتی تھی، جبکہ میری کلثوم بہت ہی معمولی نین نقش کی سانولی سی لڑکی تھی۔ وہ بدمزاج اور ضدی بھی انتہائی درجے کی تھی، لیکن چونکہ اس نے میری کوکھ سے جنم لیا تھا، اس لیے مجھے وہ حوریہ اور ہیرا سے بڑھ کر حسین دکھائی دیتی تھی۔ نجیب اللہ کے ماں باپ اور 2 بڑے بھائی لاہور شہر میں رہتے تھے۔ خاص موقعوں پر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ البتہ نجیب اللہ کے سب سے بڑے بھائی مجیب اللہ کا سب سے بڑا بیٹا شمائل نجیب اللہ کے ہاں ہی ڈیرہ جمائے بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اللہ نے خوبصورتی کی دولت سے نجیب اللہ اور اس کے خاندان کے بچے کو دل کھول کر نوازا تھا۔ شمائل بھی ایک بے حد خوبصورت لڑکا تھا۔ وقت کا پرندہ پر کھولے محو پرواز رہا، دیکھتے ہی دیکھتے بچوں نے جوانی کے پہلے زینے پر قدم رکھ لیا۔ مجھے افسوس ہوتا یہ دیکھ کر کہ جوانی بھی کلثوم کو پرکشش نہ بنا سکی۔ وہ نسوانی حسن سے آری بے حد دبلی پتلی لڑکی ہی رہی، جبکہ ہیرا اور حوریہ کا حسن قیامت خیز تھا۔ ان کے جسم کے نشیب و فراز دلوں میں آگ لگا دینے والے تھے۔ میں ماں تھی، اس لیے اپنی سوکھی سڑیل مریل سی بیٹی کو دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی۔ غیر محسوس طور پر میرے دل میں ہیرا اور حوریہ کے لیے نفرت کی چنگاریاں سلگ اٹھی، حالانکہ وہ دونوں بہت پیاری، باادب اور باتمیز بچیاں تھیں۔ مجھے چھوٹی ماں کہا کرتی اور میری ضرورتوں اور آرام کا خیال اپنی سگی ماں کی طرح رکھتی تھی، لیکن جانے کیوں میرے دل میں سر اٹھاتی نفرت دن بدن بڑھتی رہی۔ میں نے اپنی ایک پرانی سہیلی رضیہ جو کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ جایا کرتی تھی، اس کے سامنے کلثوم کا مسئلہ رکھ دیا۔ تیرا مسئلہ پیر لاڈلا ہی حل کر سکتا ہے، اس نے مجھے ایک نئی راہ دکھا دی۔ اب سوچتی ہوں کہ میں یہ سب نہ ہی کرتی تو اچھا تھا۔ میں بیٹی کی محبت میں اندھی ہو کر پیر لاڈلا کے آستانے پر جا پہنچی۔ پیر لاڈلا کلین شیو کا انتہائی خبیث صورت آدمی تھا۔ اس کی بڑی بڑی پھٹی ہوئی آنکھوں سے خباثت اور عیاری نمایاں طور پر رقصہ
رقص کرتی دکھائی دیتی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیر لاڈلا سے اپنا مسئلہ بیان کر دیا۔ مجھے تو وہ پیر کم اور بدمعاش زیادہ دکھائی دیتا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ پیر لاڈلا نے مجھے نمک اور چینی کی 2 تھیلیاں دی اور کہا، اس نمک اور چینی پر ایک عمل کر کے پھونکا گیا ہے۔ یہ نمک اور چینی اپنی بیٹی کے اوپر سے 7 بار یہ پڑھ کر وارنا۔ پھر اس نے ہندی زبان کے چند مشکل ترین جملے مجھے یاد کرائے۔ جس لڑکی کی صحت تم اپنی بیٹی پر دیکھنا چاہتی ہو، یہ عمل کی ہوئی چینی اور نمک روزانہ مطلوبہ لڑکی کے کھانے اور چائے میں 40 دن تک بلا ناغہ شامل کرتی رہنا، اور کھانا اور چائے مطلوبہ لڑکی کے جسم میں لازمی داخل کرنا۔ 40 دن کے اندر ہی تمہاری بیٹی کے حسن اور جسم میں تبدیلی آ جائے گی اور وہ لڑکی دن بدن سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی۔ 40ویں دن وہ مر جائے گی۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے کئی رنگ بکھر گئے۔ میری نظر انتخاب نجیب اللہ کی بڑی بیٹی ہیرا پر جا ٹھہری، اور میں نصیب و جلی نجیب اللہ کے احسان کو فراموش کیے ہیرا پر حمل کرتی رہی۔ حیرت انگیز طور پر ہیرا کی صحت متاثر ہونے لگی اور متوازن غذا کھانے کے باوجود وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ نجیب اللہ اسی لیے ڈاکٹروں کے پاس دوڑتا رہا، لیکن کوئی بھی اس کی بیماری یا دن بدن گرتی صحت کا راز نہ پا سکا۔ میں بدستور اپنا کام کرتی رہی۔ جہاں ہیرا کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، وہیں میری سوکھی سڑیل مریل سی کلثوم کسی نوخیز کلی کی مانند کھلتی جا رہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جیسا پیر لاڈلا نے کہا تھا۔ 40ویں دن ہیرا خاموشی سے موت کی باہوں میں جا سوئی۔ کئی دنوں تک گھر کی فضا اداس اور آنسوؤں سے آلودہ رہی۔ آخرکار زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ جس نے بھی ہیرا کا آخری دیدار کیا، اس کا ڈھانچہ وجود دے کر اپنی چیخ پر قابو نہ رکھ سکا۔ ہیرا پر کالا جادو کیا گیا ہے، نجیب اللہ کی والدہ نے بے حد یقین سے کہا۔ سانپ کے نکل جانے کے بعد دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے انہیں لکیر پیٹتے دیکھ کر ان کی بے وقوفی سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ اماں، مجھے شمائل بہت پسند ہے، تم ابا سے کہہ کر میری شادی شمائل سے کرا دو۔ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، وہ دن رات میرے حواسوں پر سوار رہتا ہے، میں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ ایک دن کلثوم نے معصومیت سے اپنی پسند سے مجھے آگاہ کیا۔ میں نے اسی رات نجیب اللہ کو کلثوم کی معصوم سی خواہش سے یہ کہہ کر آگاہ کیا کہ یہ میری خواہش ہے، لیکن نجیب اللہ کے جواب نے مجھے ایک بار پھر آزمائش میں ڈال دیا۔ شمائل اور حوریہ بچپن ہی سے اماں کی خواہش اور حکم پر ایک دوسرے سے منسوب کر دیے گئے تھے۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو، اس لیے بتائے دیتا ہوں کہ اماں اور بابا کے فیصلے پتھر پر لکیر ہوتے ہیں، جنہیں نہ تو پہلے کبھی کسی نے بدلا ہے اور نہ ہی میں یہ جسارت کر سکتا ہوں۔ نجیب اللہ نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ پھر میری کلثوم کا کیا ہوگا؟ وہ شمائل کو بہت پسند کرتی ہے۔ میں تڑپ اٹھی۔ کلثوم کا معصوم چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم کر رہ گیا۔ اسے کہو شمائل کا خیال اپنے دل سے نکال دے، نوچ کر پھینک دے، یہ ناممکن ہے، وہ بے رحمی سے کہہ کر چلے گئے۔ نہیں نجیب اللہ، یہ بات ناممکن نہیں ہے، میں اسے ناممکن کو ممکن بنا کر رہوں گی۔ آپ کو کلثوم سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے اپنی بیٹی اور اس کی خوشیاں بے حد عزیز ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں نجیب اللہ کو مخاطب کر کے ایک عزم سے کہا۔ دراصل نجیب اللہ کے خاندان کا ہر فرد مجھ سے اور کلثوم سے نفرت کرتا تھا۔ خود نجیب اللہ کے چہرے پر بھی میں نے کئی مرتبہ پچھتاوے لہراتے بل کھاتے دیکھے تھے۔ وہ مجھ سے اکتائے ہوئے بیزار تو رہتے ہی تھے، ہیرا کی موت کے بعد سے کلثوم سے بھی کھچے کھچے سے رہنے لگے۔ انہوں نے کئی بار ڈھکے چھپے لفظوں میں ہیرا کی موت کا ذمہ دار مجھے اور کلثوم کو ٹھہرایا تھا۔ نہ جانے یہ شک یا یقین کیوں کر ہوا تھا انہیں۔ اور پھر شمائل اور حوریہ کی باقاعدہ رسم ادا کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ جس دن ان کی منگنی تھی، اس دن کلثوم پر غم و غصے کا ایسا جنون سوار ہوا کہ اس نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا اور چیختے چلاتے ہوئے کمرے میں سبھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکنے لگی۔ میں شمائل کے بغیر مر جاؤں گی اماں، شمائل صرف میرا ہے، یہ کہہ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر سے لوہے کا گلدان اٹھا کر آئینے پر مارا اور آئینہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور تیزی سے ٹوٹے ہوئے آئینے کا ایک بڑا سا تکونا ٹکڑا اٹھا کر اپنے پیٹ میں گھونپ دیا۔ میں چیختی ہوئی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کو خون میں لت پت دیکھ کر میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھی، اس کی تڑپ مجھ سے کیسے برداشت ہوتی۔ اس کی حالت نے میرا کلیجہ چیر کر رکھ دیا۔ نفرت کی ایک شدید لہر میرے پورے جسم میں گردش کر گئی۔ یہ نفرت مجھے نجیب اللہ کی بیٹی حوریہ سے محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کلثوم کی جان تو بچا لی، لیکن اسے زندہ مردہ کی تصویر بننے سے نہ بچا سکے۔ وہ دن بدن کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی، کیونکہ اس نے کھانے پینے سے منہ موڑ لیا تھا۔
بیٹی کی اس حالت نے میرے دل پر چھریاں سی چلا دیں، سوائے نجیب اللہ کے اسے ہسپتال میں ملنے بھی کوئی نہیں آیا۔ نجیب اللہ بھی مجبوراً آئے تھے کیونکہ بہرحال کلثوم ان کی ہی بیٹی تھی۔ تاہم وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھا کرتے تھے، شاید کلثوم کے بچ جانے کا انہیں دکھ ہو رہا تھا۔ اما میں شمائل کے بغیر نہیں جی سکتی، وہ اس قدر کرب سے بولی کہ میرے آنسو بھی بے قابو ہو گئے۔ آخر کار میرے پاؤں ایک بار پھر پیر لاڈلا کے آستانے کی دہلیز پلانگ گئے۔ میں نے لاڈلے صاحب کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ 1,00,000 روپے فیس ہوگی لیکن کام پکا ہوگا۔ اس نے اس بار دگنی فیس بتائی۔ میں نے فوراً سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ میرے نزدیک صرف اپنی بیٹی کی خوشیوں کی اہمیت تھی۔ اس میں موجود صفوف اس لڑکی کے نہانے اور پینے کے پانی میں 3 چٹکیاں ڈال دینا اور باقی صفوف سر میں لگانے والے اس کے سرسوں یا کھوپرے کے تیل میں ملا کر اچھی طرح حل کرنا۔ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے دے گی۔ اس نے ایک پڑیا میرے حوالے کر کے کہا۔ میں پڑیا لیے گھر آ گئی۔ گھر میں جو ہی حوریہ اور شمائل کی شادی کا ہنگامہ جاگا، اسی ہنگامے اور افراتفری میں نے لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے اپنا کام انجام دے ڈالا۔ مائیوں سے ایک دن پہلے حوریہ نے سر میں تیل لگایا اور تھوڑی دیر بعد نہانے چلی گئی۔ جب وہ نہا کر باہر آئی تو اس نے سر درد اور جسم میں جلن کی شکایت کی، لیکن کسی نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا اور وہ اوٹ پٹانگ جملے بازیاں کر کے اس بیچاری کو خاموش کروا دیا۔ پھر جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا رہا، اس کے سر کا درد اور جسم کی جلن میں بھی اضافہ ہوتا رہا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جسم کی جلن اور سر درد کے ناقابل برداشت شدت سے وہ چیخنے چلانے لگی۔ اس کی لبوں سے کربناک چیخیں بلند ہونے لگی۔ آگ، پورے جسم میں آگ سی لگی ہوئی ہے اور سر کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے زمین پر گری اور بن جل مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کی ماں اور اس کی ہم عمر سہیلیاں اسے قابو کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہیں۔ ناکام اس لیے کہ وہ ان کی گرفت سے کسی چکنی مچھلی کی طرح پھسلے جا رہی تھی۔ اف خدایا، میرے دماغ کی رگیں پھٹ پڑیں گی، میرا وجود آگ میں جھلس کر رہ جائے گا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے باتھ روم کی جانب لپکی اور شاور کھول کر پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی، جیسے نادیدہ آگ کو بجھا رہی ہو۔ حوریہ کی حالت دیکھ کر سبھی پریشان ہو اٹھے۔ اس کی کربناک چیخوں نے دماغ کے تاروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ شادی کے گھر میں دلہن بننے والی لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر رونا پیٹنا مچ گیا۔ شمائل بھی اپنی محبت کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ کیا ہوا جان، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہو رہا ہے؟ نجیب اللہ بیٹی کو باہوں میں بھرے کمرے میں لے کر آئے اور اس سے محبت سے دریافت کیا۔ آگ لگی ہوئی ہے ابو، پورا جسم جل رہا ہے، سر میں بم سے پھٹ رہے ہیں۔ وہ نجیب اللہ کے بازو میں بھی تڑپ رہی تھی۔ بیٹا، ڈاکٹر چغتائی کو فون کر کے آنے کے لیے کہو، نجیب اللہ نے اپنے بڑے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا۔ اس سے پہلے کہ بیٹا ان کے حکم کی تعمیل میں فون تک پہنچتا، رک جاؤ کی باروب آواز نے ہر نظر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ نجیب اللہ کی والدہ تھی جنہیں سب اماں بھی کہا کرتے تھے۔ ہوش کے ناخن لو نجیب اللہ، ایک بیٹی کو تو کھو چکے ہو، کیا دوسری بیٹی کو بھی کھونا چاہتے ہو؟ اس پر بھی جادو کروایا گیا ہے، اماں بی نے جانے کیوں میری طرف ایک نفرت بھری نظر ڈال کر کہا۔ شادی کی وجہ سے نجیب اللہ کا تمام خاندان ان کے گھر میں آن ٹھہرا تھا۔ جادو کا سن کر وہاں موجود ہر فرد کے لبوں سے تحیر خیز آوازیں نکل کر رہ گئیں اور سرگوشیاں ہونے لگی۔ ایک واحد میں تھی جو خاموشی کا کفل لگائے اپنی چمکتی نظروں سے حوریہ کی تڑپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں پیر لاڈلا کو دعاؤں سے نوازے جا رہی تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ حوریہ کی قابل رحم حالت دیکھ کر بھی میرے دل میں رحم نہ جاگا اور نہ ہی مجھے نجیب اللہ کی اس لاڈلی بیٹی سے کوئی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، بلکہ میں زور و شور سے دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ کرے جلد از جلد اس عذاب سے جان چھوٹ جائے جو میری کلثوم کی خوشیوں کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ نجیب اللہ کے والد جب نماز پڑھ کر آئے تو انہیں حوریہ کی حالت سے آگاہ کیا گیا۔ چاندی کا سکہ لے آؤ، انہوں نے حکم صادر فرمایا۔ شاید چاندی کے سکے گھر میں موجود تھے، لہٰذا فوراً سے ایک سکہ حاضر کر دیا گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سکہ حوریہ کے سر پر تالو کے مقام پر رکھ دیا اور اپنی ہتھیلی کا دباؤ سکے پر اس وقت تک ڈالے بیٹھے رہے جب تک کہ حوریہ نیند کی وادیوں میں نہ اتر گئی۔ بابا کے حکم پر اگردان میں اگربتیاں سلگا دی گئیں اور بابا ہاتھ میں تسبیح اور قرآن پاک لے کر حوریہ کے برابر میں بیٹھ گئے اور جانے انہوں نے قرآن پاک کی کون کون سی صورتیں کہاں سے پڑھنی شروع کی کہ نیند میں ڈوبی ہوئی حوریہ تلملانے لگی۔
اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں بھی حرکت ہونے لگی، جیسے وہ کسی انجانی قوت کی قید سے نجات حاصل کرنے کو مچل رہی ہو۔ اس کے حسین چہرے پر بھی کرب کے آثار پھیل کر رہ گئے۔ بابا نے کوئی لمبی سی صورت پڑھتے ہوئے جیسے ہی حوریہ کے سر پہ دست شفقت رکھا، اف خدایا! حوریہ کے ناک کے نتنوں سے تیزی سے دھوئیں کا اخراج ہونے لگا۔ بابا بدستور تلاوت کرتے رہے اور دھواں بھی بدستور نکلتا رہا۔ صرف مجھ پر ہی کیا، منحصر وہاں موجود ہر فرد بت سا بنا یہ ناقابل یقین منظر تکے جا رہا تھا۔ ہم سب سانس لینا قطعی بھول چکے تھے۔ شادی کے بعد پہلی بار مجھے بابا کی روحانی طاقت کا علم ہوا، اور میں نے سوچا اگر بابا ہیرا کے وقت کراچی میں ہوتے تو شاید ہیرا آج بھی زندہ ہوتی۔ بہرحال انہوں نے حوریہ کے وجود میں چھپی بدروح کو ظاہر ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ جوں جوں تلاوت کرتے رہے ان کا لہجہ بھی بھاری ہوتا رہا۔ اچانک کمرے میں رات کی سی تاریکی پھیل گئی اور بادلوں کے گرجنے کی مدھم آوازیں ابھرنے لگی، اور پھر اگلے ہی لمحے پورے کمرے میں کسی کی آتی جاتی سانسوں کی ایسی آوازیں ابھرنے لگی جیسے بھاپ اڑاتا ہوا ریلوے انجن چل پڑا ہو۔ تو نے میری پوتی کو کیوں پکڑا ہے؟ بابا نے غضبناک لہجے میں جانے کس سے پوچھا۔ گہرا اندھیرا ہونے کے باعث کوئی کسی کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس لڑکی نے وہ خوشبو اپنے بالوں میں لگائی اور اسی خوشبو والے پانی سے نہایا جو میری کمزوری ہے۔ اسی خوشبو کی وجہ سے پیر لاڈلا نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس لڑکی پر حاوی ہو کر اسے تڑپا تڑپا کر موت کے منہ میں دھکیل دوں۔ ایک گرجدار آواز نے فرمانبرداری کا ثبوت دیتے ہوئے تمام سچائی بیان کر دی۔ میں تجھ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ تیرے پیر لاڈلا کو ایسا کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا۔ ہاں، تجھے حکم ضرور دیتا ہوں کہ اس بچی کو چھوڑ دے اور جہاں تیرا جی چاہتا ہے وہاں چلا جا، نہیں تو میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بابا کی غضبناک آواز سنائی دی۔ میں اس لڑکی کے شریر کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں پیر لاڈلا کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ آواز کا جواب ختم ہوتے ہی اندھیرے چھٹ گئے اور پورے کمرے میں پھر سے اجالا پھیل کر رہ گیا۔ آپ سب کیوں خاموش کھڑے ہیں؟ امی، امی کیا بات ہے؟ سب مجھے ہی کیوں گھور رہے ہیں؟ حوریہ یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ابھی اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میری کلثوم ایک کربناک چیخ مار کر زمین پر جا پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں اور دو چار اور لوگ تیزی سے کلثوم کی طرف لپکے۔ دیکھ لیا نا نجیب اللہ، تمہاری بیٹی پر کس نے ایک ہندو جن کو حاوی کروایا تھا؟ اماں بی کی آواز اور جملہ پریشانی کے باوجود میں نے سن لیا، اور پھر جس اذیت میں کچھ دیر قبل حوریہ مبتلا تھی، اسی اذیت نے میری کلثوم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ نجیب اللہ کے غصے کے آگے میں نے ہیرا کی موت کا بھی اعتراف کر لیا۔ نجیب اللہ نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی اور ہم ماں بیٹی کو اپنے شاندار گھر سے نکال دیا۔ حوریہ اور شمائل کی شادی ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن میری کلثوم ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں نے اس پر پانی کی طرح پیسہ لگایا، ڈاکٹروں سے علاج کروایا، حکیموں کے پاس لے کے گئی، ویدوں کو دکھایا، پیروں اور فقیروں کے آستانوں کی خاک چھانی، دم درود اور دعائیں، ہر طرح کا علاج کروایا، لیکن اس کی حالت بجائے سنبھلنے کے دن بدن بگڑتی چلی گئی، اور اب تو نوبت یہ آ گئی کہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اس کا پیٹ بھرتی ہوں۔ نجیب اللہ کے پاس گئی تو انہوں نے بھی نفرت سے منہ پھیر لیا، بس اتنی مہربانی کی کہ ایک چاندی کا سکہ دے دیا، جسے کلثوم کے تالو پر رکھ کر میں وقتی طور پر اس آگ کو ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں۔ چاندنی ٹھنڈی ہوتی ہے نا، اسی لیے آگ بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، ماسی رشیدہ نے دکھ اور کرب سے کہا۔ آپ نے پیر لاڈلا سے رجوع نہیں کیا؟ میں نے اپنی دانست میں ایک راہ دکھائی تھی۔ پیر لاڈلا تو برے علم والا جعلی پیر ثابت ہوا۔ وہ معصوم لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوٹنے کے علاوہ اور بھی کئی جرائم میں ملوث تھا۔ جو ہی اس کے خلاف ثبوت پولیس کے ہاتھ آئے، پولیس نے اسے دھر لیا اور عدالت میں آئے دن اس کی پیشی ہوتی ہے۔ ایک پیشی میں میں بھی کورٹ پر گئی اور اپنا فیصلہ بتایا، لیکن اس نے میری کسی بات پر بھی کان نہ دھرے۔ وہ بدبخت ہندو جن ایسا میری کلثوم پر قابض ہوا کہ اسے جینے ہی نہیں دے رہا۔ میری بیٹی بہت اذیت اٹھا رہی ہے، وہ بدبخت حساب اس کی جان ہی نہیں چھوڑتا۔ ماسی رشیدہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں تسلی دینے کے لیے اپنے لبوں کو حرکت دی ہی تھی کہ اماں کہتی ہوئی کلثوم اٹھ بیٹھی، جیسے کوئی بچہ خواب سے ڈر کر اٹھ جاتا ہے۔
اماں آگ پھر بھڑک رہی ہے، مجھے بتاؤ اماں یہ آگ کیسے بجھے گی؟ یہ آگ پانی سے تو بجھ نہیں رہی، میرا پورا وجود چل رہا ہے۔ اماں میں کیا کروں؟ میں کیسے اس آگ کو بجھاؤں؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اسی طرح مچلنے لگی جیسے واقعی کسی آگ سے اپنے آپ کو بچا رہی ہو۔ اوف خدایا، آگ نے میرے پاؤں کے تلوے چھو لیے ہیں۔ اماں مجھے بچاؤ، آگ میرے تالو تک پہنچ چکی ہے۔ اور انہیں الٹے سیدھے جملوں کا ورد کرتی ایک بار پھر جلے پاؤں کی بلی بن گئی۔ اب تو اس آگ کو آگ ہی ٹھنڈا کرے گی۔ وہ یہ کہتے ہی کمان سے نکلے تیر کی طرح باہر کی طرف بھاگی اور ماسی رشیدہ بھی کلثوم کلثوم کہتی اس کے پیچھے لپکی۔ ہم سب دکھ کا اظہار کیے یہی سوچ رہے تھے کہ جانے کلثوم کس کردناک زندگی سے گزر رہی ہے، اور وہ کیسی آگ تھی جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی لیکن جس نے کلثوم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ماسی رشیدہ کے برے اعمال آگ بن کر اس کی بیٹی کے وجود سے لپٹ کر رہ گئے۔ یہ دراصل ماسی رشیدہ کو قدرت نے سزا دی ہے۔ نہ وہ نجیب اللہ کی نیک اور فرمانبردار بیٹیوں کے ساتھ برائی کرتی اور نہ ہی وہ برائیاں آگ بن کر اس کی اپنی بیٹی کو لپیٹ میں لیتی۔ یہ حساب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بس قدرت نے ماسی رشیدہ کے ساتھ اپنا حساب کھرا رکھا ہے۔ پھپھو گلناز کے فلسفیانہ جواب نے ہمیں سر دھننے پر مجبور کر دیا، اور صبح اس خبر نے ہمارے حواسوں پر بجلی سی گرا دی کہ کلثوم نے اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا دی۔ جن لوگوں نے کلثوم کو جلتے دیکھا وہ سب ایک ہی بیان دے رہے تھے کہ کلثوم اپنے پورے وجود کو نذر آتش کرنے کے بعد بجائے چیخنے چلانے کے دم نکلنے تک کہے بکھیر رہی تھی۔ مرنے سے قبل اس نے میرے سامنے کہا تھا اب اس آگ کو آگ ہی ٹھنڈا کرے گی، اور اس نے سچ مچ اپنے آپ کو آگ لگا کر اپنی آگ ٹھنڈی کر لی تھی، اسی لیے تو وہ جلتے ہوئے کہے بکھیر رہی تھی۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، کہانی کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔